اپنی خوبیوں اور اپنے محاسن کی وجہ سے پھیلی ہے۔ دوسری خصوصیت، فقہ حنفی کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ فقہ حنفی عقل و اصول سے ہم آہنگی رکھتی ہے، یعنی بہت سارے ایسے مسائل جس کا تعلق جو ہے وہ بالکل عقل اور اصول کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں سے ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے چھونے کا، جسم کو چھونے سے وضو کے ٹوٹنے کا۔ یہ ایک تسلیم شدہ اصول ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ پاک ہے، اور انسانی جسم کو ہاتھ لگانا، اس کو چھونا، یہ موجب وضو نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ انسانی پاک جسم کو ہاتھ لگائے اور اسے وضو ٹوٹ جائے، یہ عقل کے بات مطابق نہیں ہے۔ اب دیکھیں عقل و اصول سے ہم مانگی اس انداز سے ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے جو وضو کا حکم ارشاد فرمایا، پہلے میں آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر میں اس پر تبصرہ کروں گا۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آئے قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، لفظی ترجمہ، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پس اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ اب اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اختیار کیا۔ وہ فرماتے ہیں لامستم جو کلمہ استعمال ہوا قرآن مجید کی اس آیت میں، یہ اپنے حقیقی معنی پر اور ظاہری معنی پر ہی معمول ہوگا۔ تو اگر کسی شخص نے عورت کو ہاتھ لگا دیا باوضو ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کی حالت میں کسی نے عورت کو ہاتھ لگا دیا، چھو لیا، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ عقل و اصول سے موافقت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کا جسم ناپاک نہیں ہے، اس کا جسم پاک ہے، تو پاک جسم کو چھونے سے وضو ٹوٹ جانا یہ عقل کے مطابق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو جب پڑھا، اس سے استدلال کیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں یہ جو ملامست کا ذکر ہوا ہے نا، چھونے کا، ملامست جمع سے کنایا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی عورتوں سے جمع کیا ہو، تو پھر کیا ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ تو یہاں ملامست جو ہے وہ جمع سے کنایا ہے، ملامست حقیقی مراد نہیں کہ حقیقتاً اگر کسی بندے نے ہاتھ لگا دیا وضو کی حالت میں عورت کو تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ تو اب اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف جو وہ بالکل عقل کے مطابق ہے۔ اور پھر دلائل بھی موجود۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں نماز ادا کیا کرتے تھے، وضعت یدہ علی قدمیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو ساجد، نماز کی حالت میں میں اپنے ہاتھوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین پر رکھ دیا کرتی تھی، اس حالت میں کہ حضور سجدے کی حالت میں ہوتے تھے۔ تو یہ دلائل بھی اس بات ہی کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف جو ہے بالکل حدیث کے عین مطابق ہے اور عقل اور اصول سے ہم آہنگی رکھتا ہے۔ فقہ حنفی کی جو پھیلنے کی وجہ ہے، اس کی خصوصیت اور محاسن ہیں، ان محاسن میں سے، ان خوبیوں میں سے تیسری خوبی یہ ہے کہ فقہ حنفی میں یسر اور سہولت کا لحاظ کیا گیا۔ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ ہماری